بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف کی مختلف صورتیں یا مختصر جو شکلیں ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے حروف کا پہلا حرف الف ہے۔ الف کی شکل اسی طرح ہوگی، اگر کسی بھی حروف سے پیچھے سے ملتا ہے تو یوں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا اور پیچھے سے جو بھی مختصر شکل ہوگی وہ مل جائے گی۔ اب بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ سارے حروف تین پھر مختصر جو صورتیں اختیار کریں گے، یہ اور یہ۔ اب جیسے بد، اگر چے، جیم، اے، ہے کے ساتھ آئے گی تو اس کی صورت یوں ہوگی، اور اگر سین یا صاد وغیرہ کے ساتھ آئے گی تو اس کی شکل کچھ یوں ہوگی۔ بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ سارے حروف ایک جیسے ہی ہیں، بس نقطوں کا ہی فرق ہے۔ باقی ان کی جو اگر ان کی خالی صورت کو لکھا جائے تو بس یہی ہوگی، اگر نقطے اوپر نیچے لگاتے جائیں تو حروف کی آواز جو ہے وہ بدلتی جائے گی یا شناخت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو ان سب حروف کے لیے یہ زیادہ تر یہ تین صورتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ جیم، چے، اے، ہے، ان چار حروف کی مختصر شکل یہ ہوگی۔ اب جیسے بچ، جج، تعجب وغیرہ، یہ بھی ان میں بھی صرف نقطوں کا فرق ہے، باقی حروف کی شکل جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کی مختصر جو شکل ہے وہ اسی طرح ہی استعمال ہوگی سب کی، باقی نقطوں کے ذریعے اس کا حروف کا تعین کر لیا جائے گا۔ دال، ڈال اور زال، اس کی جو مختصر صورت ہے وہ رے کی طرح سیدھی ہوگی۔ جب یہ کسی بھی حرف کے ساتھ ملیں گے تو اس کو یوں سیدھا اوپر لکھا جائے گا، اس طرح رے کی طرح سیدھا لکھا جائے گا تو یہ دال ہوگا۔ ویسے یہ ٹیڑھا لکھا جاتا ہے، لیکن جب کسی حروف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو اس کو یوں رے کی طرح سیدھا لکھا جائے گا۔ رے، اڑے، زے اور یہ حروف بھی ایک جیسے ہیں، اس پر جو ہے وہ ٹوپی اور اس پہ نقطوں کا فرق ہے سارا، باقی سارے حروف ایک جیسے ہیں۔ اب ان کی مختصر شکل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن دال اور رے میں جب ملا کر لکھے جاتے ہیں تو فرق یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے، لیکن رے جب ملا کے لکھی جاتی ہے تو اس کا سر جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے سے جو جوڑ ہے، یہ جو رے لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ پیچھے سے شوشہ جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، جبکہ دال کو جو سر ہے وہ سیدھا اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے، باقی مختصر شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کو ہم اگر اوپر اٹھا دیں تو یہ دال بن جائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ بالکل صحت میں ہم اس کے ساتھ پیچھے سے حرف کا شوشہ ملائیں گے تو یہ رے رہے گی۔ جیسے بڑ، تر وغیرہ۔ اب سین اور شین، اس کی مختصر شکل کچھ یوں ہوگی، اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے، جیسے سام، شام۔ یہ شروع درمیان میں اس کی مختصر شکل جو ہے وہ اسی طرح یوں ہی لکھی جائے گی۔
سواد اور زواد، اس کی مصحح شکل جو ہے وہ یہ ہے، جیسے صاف، مضاف وغیرہ۔ یہ درمیان اور شروع میں اس کی مصحح شکل جو ہے یہی رہے گی۔ اب تویں اور زویں، اس کی مصحح شکل جو ہے یہی رہے گی، جہاں بھی آئے گا بات، طبیعت وغیرہ۔ یہ یہاں بھی یہ جہاں بھی آئے گا تو یہ اس کی مصحح شکل جو ہے یہ ویسے ہی لکھا جائے گا۔ عین اور غین، اس کی مصحح شکل شروع میں یہ ہوگی اور جبکہ آخر میں یہ، جیسے اب شروع میں یہ، اور اگر یہی اس کو آخر میں لکھا جائے تو کچھ یوں ہوگی۔ درمیان میں بھی اسی طرح یہی مصحح شکل ہوگی۔ یہ دو مصحح شکلیں اس کی جو ہیں ہوں گی، آخر میں اس طرح نہیں بلکہ اس کو یوں لکھا جائے گا، جیسے جمع ہے، اور فے کی دو مصحح شکلیں ہیں۔ اب شروع میں اس کا ساتھ جو ہے وہ بند رہے گا، درمیان میں اور آخر میں جب اگر آئے گا تو اس کا ساتھ جو ہے وہ کھلا رہے گا، جیسے فوراً شروع میں آئے گا تو اس کا ساتھ جو ہے وہ بند رہے گا۔ اب یہ اگر درمیان میں آئے تو اس کا ساتھ جو ہے وہ کھلا رہے گا، اور اگر آخر میں آتا ہے تو بھی اس کا ساتھ ہم کھلا رکھیں گے۔ سر اب کاف کی بھی دو متصل صورتیں ہیں، کھلا سر اور بند سر۔ اگر یہ شروع میں آتا ہے اور آخر میں آتا ہے تو اس کا سر جو ہے ہم بند رکھیں گے، لیکن اگر درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کا سر کھلا رکھیں گے، اور آخر میں بھی اس کا سر جو ہے وہ بند رہے گا۔ سب بھی کہہ لیں یا باقی لکھ لیں۔ اب کیاف اور گاف، اس کی مصحح شکلیں یہ اور یہ ہوں گی۔ اب اگر یہ الف اور لام کے ساتھ آئے گا تو اس طرح کی مصحح شکل اختیار کر لے گا۔ باقی تمام حروف کے ساتھ اس کی مصحح شکل جو ہے یہی رہے گی، جیسے کب، بالکنا وغیرہ۔ اب اگر کاف، الف، کا یا یہ اس کے ساتھ اگر آئے گا الف اور لام کے ساتھ تو اس کی متصل صورت یہ ہوگی، باقی تمام حروف کے ساتھ اس کی متصل صورت جو ہے وہ اسی طرح لکھی جائے گی۔ اب لام کی متصل شکل کچھ یوں ہوگی، اب اس کو ساتھ الف لام جیسے الگ، کلب وغیرہ، اس کی متصل صورت جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی۔ میم کی متصل صورت شکل جو ہے وہ کچھ یوں ہے، جیسے مان۔ اگر یہ درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو ہم اس کو نیچے کی طرف لکھیں گے، جیسے جماؤ۔ اگر صرف اکیلی آئے تو اس کو سیدھا ہی لکھا جائے گا، لیکن اگر کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے تو ہم اس کو نیچے کی طرف سے لکھیں گے، جیسے یہ۔ لیکن اگر ہم اس کو اوپر کی طرف لکھیں گے تو اوپر کی طرف اگر لکھتے ہیں
اس سے ایسے کر کے تو یہ غلط ہوگا. اس کو جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھا جائے گا یہاں بھی. اگر اس کو ہم اوپر ایسے لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا. اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا تو یہ درست مانا جائے گا. اس کی مثبت شکل جو ہے یہ ایسے ہی رہے گی، لیکن اس کو ہم اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف رکھیں گے. نون کی 3 مختصر صورتیں جو ہیں وہ اختیار کرتا ہے، یہ اور یہ. اب اگر الف کے ساتھ آئے گا تو یوں لکھا جائے گا. اب یہ اب اگر جیم یا چے کے ساتھ آئے تو ایسے لکھیں گے. یہ نون 3 مختصر صورتیں یا شکلیں اختیار کرے گا. اب واو ہے، واو کی مختصر صورت یہی رہے گی، جیسے وقت، ہوا وغیرہ. اس کی مختصر شکل جو ہے وہ اسی طرح درمیان میں، شروع میں، آخر میں جب بھی آئے گا تو اسی طرح ہی اس کو لکھا جائے گا. اب ہے کی مختصر صورتیں جو ہیں وہ اسے نیچے جب مختصر شکل ہوگی یوں، اور اس کے نیچے جو ایسے بنایا جائے گا اس کو ہم لٹکن کہتے ہیں. اس کو پہلی صورت کچھ یوں ہوگی، دوسری اگر پیچھے سے حرف آ رہا ہے درمیان میں اگر آتا ہے تو یوں ہوگی، اور اگر کسی واو وغیرہ یا دوسرے حروف کا استعمال ہوتا ہے شروع میں تو اس کی صورت یوں ہوگی، اور اگر آخر میں آتا ہے تو یوں ہوگی. اور دوسری دو چشمی ہے بھی ہے. دو چشمی یہ ہے جو ہے اگر جو مرکب حروف ہیں جن کے ساتھ ملتی ہے تو اس طرح ہوگی، اس کو اس طرح ہی لکھا جائے گا. اب شروع میں یہ 2 مختصر صورتیں اختیار کرتی ہے. اگر الف کے ساتھ لکھا جائے تو یہ ہوگی، اگر واو کے ساتھ آئے تو یہ ہوگی. اگر درمیان میں آتی ہے تو اس طرح لکھا جائے گا، اور اگر آخر میں آئے گی تو اس طرح ہوگی. اگر اکیلی آئے گی، آخر میں اکیلی آتی ہے تو اس کو ایسے ہی لکھا جائے گا. اور اگر دو چشمی ایک کے ساتھ آتی ہے تو وہ مرکب حروف جو ہیں گار، جل وغیرہ. اب یہ کی مختصر شکلیں یہ اور یہ. اب الف کے ساتھ آئے گا تو یوں، اگر جیم چے ہے کے ساتھ آئے گا تو ایسے، اگر واو وغیرہ کے ساتھ آتا ہے تو ایسے ہوگا. اب چھوٹی اے اور بڑی اے کی مختصر صورتیں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں دونوں کی، لیکن آواز کے لحاظ سے ہم اس کا تعین کریں گے کہ یہاں چھوٹی اے آتی ہے یا بڑی اے آتی ہے. جیسے اب یار، یخ، یو. اب اگر کے ہے تو یہاں ساؤنڈ جو ہے، آواز جو ہے وہ لمبی ہے تو بڑی اے آئے گی. اب کی ہے تو یہاں آواز چھوٹی اے ہے. ہم یہ آواز سے اس کا تعین کریں گے کہ یہاں چھوٹی اے استعمال ہوئی ہے یا بڑی اے، لیکن دونوں کی مختصر جو صورتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اگر کسی حروف کی مختصر شکل یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تو کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.